الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آپ سب کو امریکہ سے تبسم محسن نلوی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ جی، مابرا ون لٹری فورم کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، مرحبا، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اور محفل کا آغاز اس روایت رب کائنات کے کلام سے کرتے ہیں، جس کا ایک ایک حرف میں ہدایت ہے، جس کی آیات میں روشنی ہے، اور جس کی تلاوت میں دل کو سکون اور روح کو پاکیزگی عطا ہوتی ہے۔ بے شک۔ ہمارے کلام الہی سے آپ سب کو کی دلوں کو منور کرنے کی سعادت فرما رہے ہیں معظم جناب تنویر پور صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ تبسم بہن۔ آپ سب کو سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وإن تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ ویغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات آپ نے سماعت فرمائی، ان کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے۔ وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ۔ اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا۔ بڑا ہی مہرباں ہے، وہ ہے سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جاں نام اس کا۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات 284 تا 286، تو ان کی منظوم تفہیم۔ زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ سب اسی کا ہے، زمین اور آسمانوں میں ہے جو کچھ سب اسی کا ہے، جسے اللہ کہتے ہیں وہی خلاق دنیا ہے۔ تمہارے دل میں جو باتیں ہیں رب لے گا حساب ان کا، یہ باتیں تم کرو ظاہر یا رکھو ان کو پوشیدہ۔ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے سزا دے گا، وہ قادر ہے ہر ایک شے پر، وہی مالک ہے تم سب کا۔ پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ دل میں جو باتیں ہیں اللہ تعالیٰ حساب لے گا، تو بس صحابہ گھبرا گئے، ان کا دل میں تو ہمارے بہت وسوسے آتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ دل کی باتوں میں حساب لینے لگا تو ہم کہاں بچیں گے۔ تو پھر یہ بعد میں آیت نازل ہوئی کہ نہیں، جو دو ارادے سے کرو گے اسی پہ ہوگا۔ اس کے جواب میں پھر 2 آیتیں بعد میں ہیں۔ بڑی رحمت ہے۔ جی ہاں، تمہارے دل میں جو باتیں ہیں رب لے گا حساب ان کا، یہ باتیں تم کرو ظاہر یا رکھو ان کو پوشیدہ۔ جسے چاہے گا بخشے گا، جسے چاہے سزا دے گا،
وہ قادر ہے ہر ایک شے پر، وہی مالک ہے تم سب کا۔ رسول ایمان لائے اس پہ جو رب نے کیا نازل، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول ایمان لائے اس پہ جو رب نے کیا نازل، جتنے مومنی وہ بھی ہیں اس ایمان میں شامل۔ کلام اپنا اتارا ہے خدا نے پیارے پیغمبر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلام اپنا اتارا ہے خدا نے پیارے پیغمبر، سبھی ایمان لائے ہیں خدا پر اور فرشتوں پر۔ وہ ہیں قائل خدا کی سب کتابوں کے رسولوں کے، وہ ایمان سب پہ رکھتے ہیں یہی کہتے ہیں وہ دل سے۔ خدا کے ان رسولوں میں نہیں ہم فرق کرتے ہیں، بندے تیرے ہم یا رب وقت تجھ سے ہی ڈرتے ہیں۔ سنا ہم نے اطاعت کی ہماری مغفرت کر دے، پلٹنا ہے تیری جانب ہماری التجا سن لے۔ اب یہ جواب دیا اس کا جو لوگوں نے کہا تھا کہ دل کی باتوں میں حساب نہ لے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا جو اس کے بس سے باہر ہوں، پکڑ اس پر نہیں اسلحہ۔ مکلف رب نہیں کرتا کسی کو ایسی باتوں کا جو اس کے بس سے باہر ہوں، پکڑ اس پر نہیں اسلحہ۔ ارادے سے کرے جو کچھ اسی کا پھل وہ پائے گا، ارادے سے کرے جو کچھ اسی کا پھل وہ پائے گا، اسی بنیاد پر جنت میں یا دوزخ میں جائے گا۔ جب تک عمل نہیں کرے گا تو اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ دل میں اگر وسوسہ آیا اس میں عمل نہ کرے اور اللہ کی پناہ مانگے اور وہ کہے خالی دل میں، اس وسوسے پر نہیں پکڑ ہوگی۔ تو ارادے سے کرے جو کچھ اسی کا پھل وہ پائے گا، اسی بنیاد پر جنت میں یا دوزخ میں جائے گا۔ اور ایک وہ آگے آیت میں سورہ نام میں یہ بتایا کہ اگر دل میں تم برائی کا ارادہ کرتے ہو تو ہم کوئی گناہ نہیں لکھتے ہیں، اور اگر برائی کر لی تو ایک گناہ لکھا جائے گا، اور نیکی کا ارادہ کرو گے تو ارادہ کرنے کا ایک ثواب ہے، تو کر لو گے تو 10 گنا ثواب۔ جی بے شک یہ سب اللہ کی یہ رحمت سب کیا ہے۔ رحمتیں ہیں، سب گزری ہے۔ یہ آخری آیت، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، پکڑ مت ہم کو اے مولا جو بھولے چوکے ہم یا رب، خطا کے ہم ہیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب۔ آمین۔ خطا کے ہم ہیں پتلے تو خطائیں بخش دینا سب، جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے، جو پہلی قوموں پہ نازل ہوئے احکام سختی کے، ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے، ہمیں محفوظ رکھ ان سے کہ ہم ہیں ناتواں بندے۔ نہ ایسا بار دے ہم کو سکت سے جو کہ باہر ہو، نہ ایسا بار دے ہم کو سکت سے جو کہ باہر ہو، تو ہم سے درگزر کر بخش دے رحمت بھی ہم پر ہو، تو ہم سے درگزر کر بخش دے رحمت بھی ہم پر ہو۔ تو مولا ہے ہمارا کافروں پر کر عطا نصرت، تو مولا ہے ہمارا کافروں پر کر عطا نصرت، مدد فرما ہماری آخرت میں دے ہمیں جنت، مدد فرما ہماری آخرت میں دے ہمیں جنت۔ آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت بہت جزاک اللہ شکریہ۔ خیر، جزاک اللہ خیر۔ اللہ کے نام پاک سے ہے آغاز ہماری کاموں کا، بے مثل محبت ہے جس کی جو رحم و کرم میں ہے یکتا، سب حمد اسی کو زیبا ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا، سب سورج چاند ستاروں کا، سب جانوں کا بے جانوں کا۔ حمد باری تعالیٰ حاصل کر رہے ہیں محترم جناب شجاع خان شاہ صاحب جو کینیڈا سے ہمارے ساتھ